ارحم لنا. میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا اللہ ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. خطیب ارحم لنا. برستی ہے باران رحمت حرم میں، برستی ہے باران رحمت حرم میں، تمہیں زبِ زر سے نہاتا رہوں میں، تمہیں زبِ زر سے نہاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا اللہ ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. مزدلفہ میں وقت سحر مسکرا کر، مزدلفہ میں وقت سحر مسکرا کر، یہ سنت نبی کی بتاتا رہوں میں، کہ سنت نبی کی بتاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا اللہ ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. اور حتیم حرم میں نمازوں کو پڑھ کر، حتیم حرم میں نمازوں کو پڑھ کر، تیرے در پہ دکھڑے سناتا رہوں میں، تیرے در پہ دکھڑے سناتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا اللہ ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی مدینے. کہ مدینے کے حوالے سے بہت ہی پیارا کلام پڑھنے جا رہی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے کے صدقے طفیل ہم سب کی اسی سال مدینے مبارک حاصل ہو جائے، اور اللہ اس کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور عطا فرمائے. کہ کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں
کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں، اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، میں کیا بتاؤں کیا بتاؤں، اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں، اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، میرے دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، کہ یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں، اور ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ بلند آواز میں سبحان اللہ کہہ دیجیے کہ جب ہم نبی کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور اس کا پتا روز محشر ہمارے سروں پہ سایہ رکھے گا۔ روز محشر کیا ہوگا؟ تمام مسلمان ہیں، تمام کو پتہ ہے کہ قیامت ایک دن آنی ہے، تو جس دن قیامت ہوگی روز محشر اس کو کہتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو نہ ماں کو بچے کی ہوگی نہ بچے کو ماں کی پڑی ہوگی، تو اس وقت اس پتے کا سایہ بھی ہمارے لیے بہت ہوگا۔ تو جب بھی نبی کی محفل میں بیٹھیں، کوئی اچھی پاک محفل میں بیٹھے، بار بار سبحان اللہ کہیں، بار بار، اور جب ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیں گے، اور جب محفل میں بیٹھے رہیں گے مستقل 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے اور بار بار سبحان اللہ کہیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک باغ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے اس باغ میں بیٹھ کے نبی کی محفل سجائیں گے انشاءاللہ۔ کہ مولا او دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے، مولا او دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے، روزے دی پیار جالی روزے دی پیار جالی، اکھیاں دے نال لاوے
مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے تیرے کول آ کے تینوں کدی حال میں سناوا اللہم آمین تیرے کول آ کے تینوں کدی حال میں سناوا جھاڑو تیری گلی وچ پلکا دی نال لاوا جھاڑو تیری گلی وچ پلکا دی نال لاگا تیرے درد خادمہ وچ تیرے درد خادمہ وچ میرا نام بھی تے آوے مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے کوئی غوث کوئی خواجہ کوئی داتا بڑھ کے آوے کوئی بھل شاہ بنیا کوئی باہو بڑھ کے آوے کوئی غوث کوئی خواجہ کوئی داتا بڑھ کے آئے کوئی بھل شاہ بنیا کوئی باہو بڑھ کے آوے وہ آمناد جانی وہ آمناد جانی رنگ اپنا جسن لاوے مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے روزے دی پیار جالی روزے دی پیار جالی پلکا دی نال لاوے مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے مولا او دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے کہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلا سجائیاں نے سرکار واسطے تو پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں کہ بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نے اور ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ اپنی غلامی کی دے دے سند آپ اپنی غلامی کی دے دے سند بس یہی
इज़्ज़त व मर्तबा चाहिए, और कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पे करम आपका चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और मीलाद की महफिल जिसके लिए, मीलाद की महफिल जिसके लिए हम आज सजाए बैठे हैं, मीलाद की महफिल जिसके लिए हम आज सजाए बैठे हैं, महफिल की ये रौनक कहती है, महफिल की ये रौनक कहती है कि महफिल में वो आए बैठे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ने जा रही हूँ, तमाम मेरे साथ मिल के पढ़िएगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम के सदक़े तुफ़ैल हम सब का मदीने में एक एक घर हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारा वही मदफन अता फरमा दे कि वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है, वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी, नज़र में बसाने को जी चाहता है, नज़र में बसाने को जी चाहता है। सब मिलके कह दीजिएगा, वहीं घर बनाने को जी चाहता है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है, और कदम जिस ज़मीन पर रखे हैं नबी ने, वहाँ खोल रखे हैं घर रोशनी ने, वो गलियाँ जहाँ चलते थे मेरे आका, वो गलियाँ जहाँ चलते थे मेरे आका, वहाँ दिल बिछाने को जी चाहता है, वहाँ दिल बिछाने को जी चाहता है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुछ यहूदी आते हैं और कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो नबी को समझते हैं कि ये जादूगर है, और आप पे ईमान तो होता ही नहीं है, समझते हैं जादूगर है, और मतलब प्रोग्राम बनाकर आते हैं, क्या आते हैं इनसे कहते हैं कि अगर हमें आप कोई मौज़ा दिखा दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो कुछ यहूदी नबी के पास आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, अगर आप हमें कोई मौज़ा दिखा दें तो हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे। तो मेरे प्यारे आका मुस्कुराते कहते, क्या मौज़ा दिखाऊं जिस पर तुम ईमान ले आओ? तो वो आसमान पे इशारा करते हैं, कहते हैं कि चाँद है, अगर आप इसके 2 टुकड़े कर दें तो हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे। तो कुर्बान जाइए मेरे प्यारे आका की शान पर कि आपने उंगली के इशारे से चाँद को इशारा किया तो चाँद 2 टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह।
اور نہ صرف 2 ٹکڑے ہوئے، آپ نے دوبارہ اشارہ کیا تو واپس وہ جڑ بھی گئے، اور وہاں عرب کے لوگوں نے نہیں، جہاں جہاں چاند دکھائی دیے تمام لوگوں نے وہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیکھا۔ اور وہ لوگ تو یہودی تھے، ان کو تو کسی حال میں ایمان نہیں لے کر آنا تھا، لیکن نبی کو اس طریقے سے آزمایا کرتے تھے۔ تو شاعر نے اپنے الفاظوں میں کیا ارشاد فرمایا کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کے کتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کے کتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ اور نبی کی زیارت کی حسرت بڑی تھی، تو بیمار ماں کی بھی خدمت بڑی تھی، اویسے کرم کہنا پاتے تھے ماں سے، اویسے کرم کہنا پاتے تھے ماں سے، کہ مدینے کو جانے کو جی چاہتا ہے، مدینے کو جانے کو جی چاہتا ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ بلند آواز میں کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تھوڑی سی آپ لوگ کی توجہ بھی چاہیے کہ روزے میں آپ کو پتہ ہے مشکل ہے پڑھنا، آپ لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، بہت اچھی محفل ہو جائے گی۔ سب تمام ارشاد مل کے توجہ سے پڑھیے گا کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، اور ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، اللہم آمین۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، تاجدار حرم نگاہ کرم، حرم کرم کرم، تاجدار حرم۔ اب جس نے مدینے جانا ہے میرے ساتھ مل کے آواز بلند پڑھیے گا کہ میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے،
رکھو اگر یاد رکھو، اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر، اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا شان ہے میرے پیارے آقا کی کہ بے شک اگر ان کی محبت بھری نگاہ سب پہ پڑ جائے، ہم سب کی زندگیوں پہ پڑ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچا پکا عاشقان رسول بنا دے، سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ کہ آپ دیکھیں آج کل افراتفری کا دور ہے، سب کو کیا پڑھیے کہ اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، اچھا موبائل رکھ لیں۔ اگر کوئی ہمیں کسی تقریب میں ملتا ہے، کسی ایونٹ میں ملتا ہے، کسی بھی مطلب جگہ ملتا ہے، کوئی ہم سے بدتمیزی یا ٹیڑھے منہ سے بات کرتا ہے تو پہلے تو ہم اس کو فٹ دینی ادھر ہی جواب دے دیتے ہیں کھڑے کھڑے، اور اگر نہیں دے پاتے تو ہم دوسرے دن سوچ کے جاتے ہیں کہ ارے بھائی اس نے تو ہمیں اس طریقے سے جواب دیا تھا، ہم نے جواب ہی نہیں دیا، ہمیں تو اس طریقے سے جواب دینا۔ ہم دوسرے جب ٹائم جاتے تو ایسے ہی کرتے، اپنا بدلہ لے لیتے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جب ہم مر جائیں گے ہمیں قبروں میں رکھا جائے گا۔ کسی کو یہ نہیں پڑی کہ اگر ہم زیادہ بولے ہیں یا کسی کو دیکھ کر ایسی ہنس بھی لیے، سامنے والے کی دل آزاری ہو گئی تو ہم داخل دوزخ ہو جائیں گے، اور ہمیں ایک ایک پل کا، ایک ایک بات کا، زیادہ بولنے تک کا حساب کتاب قبر میں دیا جائے گا، کہ قبر کسی کو نہیں پڑی۔ تو جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، اور جب کہتے ہیں نا کہ ہمیں جب قبر میں رکھا جائے گا تو ہم پہ ایسا بچھو مسلط کر دیا جاتا ہے جو ایک ڈنگ مارتا ہے تو ہم کئی میل 70 سب سنا ہے میں نے 70-100 گز اندر چلے جاتا ہے مردہ، اور آپ دیکھیں کتنی اذیت، پھر بلبلاتا ہوا پھر دوبارہ اوپر آتا ہے۔ اسی طریقے سے مردے پہ عذاب دیا جاتا ہے۔ کسی کو یہ نہیں پڑی کہ جب ہم مر جائیں گے ہمیں قبر میں رکھا جائے گا تو قبر کے معاملات کا کیا حال ہوگا۔ کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اچھے اعمال کیے، بڑی اپنی والدین کی خدمت کی ہے بھائی، اور بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، نفلی روزے بھی رکھے ہیں، سنتی روزے بھی رکھے ہیں، سب رکھے ہیں، اور میں تو بھائی قبر کے معاملات میرے بڑے آسان ہیں۔ کوئی مولوی بھی ہوگا تو وہ بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قبر کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ کہ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا تو مولوی تک ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نقطہ نماز ہے، شرابی کو بخش دیتا ہے نقطے پہ، اور مولوی کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم تمام کو ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، قبر کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، قبر کی آخرت کی تیاریاں زندگی میں ہی کر لینی چاہیے، تاکہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ غلطی سے بھی ہمارے سے کسی کے دل آزاری نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ سب گناہ اپنی طرف، لیکن اگر آپ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی، کسی کو برا لگ گیا، اس کے آنکھ سے ایک آنسو گر گیا تو بس پھر تو آپ پہ دوزخ کی آنچ، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبر کی منزلوں کا آسان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبر آخرت کی تیاری کرنے والے اور والیاں بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس بابرکت مہینے میں رمضان میں اللہ ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے، یہ فکر ہوتی ہے، بچوں اسکول گئے، مدرسے گئے، یہ کام کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہا کریں اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے پیروں میں ٹھیٹ پڑ جایا کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، اور ہم لوگوں سے تھوڑی سی نمازیں 5 ٹائم کی وہ بھی ہم سے کھڑے ہو کے ادا نہیں ہوتی۔ کبھی کمر میں، میں اپنی خود بات کر رہی ہوں، کمر میں درد ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ بیٹھ کے نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تو وہ بھی قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے تو یہ تک ہم میں آسانی عطا فرما دی کہ اگر ہم لیٹ کے بھی نماز پڑھیں گے تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا سچا پکا عاشقان رسول بنا دے، سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے. اور سنتوں پہ عمل کیسے کریں گے؟ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نماز ہے. جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم کسی چیز پہ قائم نہیں رہ سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل ایمان عطا فرما دے. کامل ایمان کیسے ہوں گے؟ جب تک آپ اللہ اس کے رسول سے 3 چیزوں سے، بلکہ تمام چیزوں سے بڑھ کے محبت نہ کرتے. اس میں سب 3 چیزیں اول آ جاتی ہیں، یعنی اوپر آ جاتی ہیں کہ سب سے پہلے دنیا میں رہ کر انسان کو کیا عزیز ہوتا ہے انسان کو. ہو گئے ہم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ شہ عالی وقار. آپ ہی کچھ کیجیے نائے شہ عالی وقار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سیوا لہانا بار بار. اور لپٹنا ملتزم سیوا لہانا بار بار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. اور جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا. میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب گردگار. میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب گردگار. اور جلد پھر تم لو بلا اور سب گنبد کو دکھا. جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد
دکھا حاضری کی آرزو نے کر دیا ہے بے قرار حاضری کی آرزو نے کر دیا ہے بے قرار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے سجدار صلی علی نبی